اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو یہ تھا رمضان المبارک کے استقبال میں چند باتیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے درس قرآن، سورۃ النساء کی آیت کریمہ 7 سے شروع ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون الی آخرہ، اس آیت کے اندر وراثت کا بیان فرمایا ہے، ورثے کا، کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کے پیچھے یتیم بچے بچیاں ہیں، ان کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، ان کو کس طرح دینا ہے۔ تو یہ جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول تفسیر ابن کثیر کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر لکھا ہے، کتاب الفرائض کے اندر بواسطہ کلبی، امام کلبی کے، انہوں نے ابو شیخ ابن حبان سے یہ نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگ جو تھے وہ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو میراث میں سے کچھ حصہ بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ جو نابالغ ہوتے تھے ان کو وراثت تو ہوتی نہیں تھی، ان کے والد اگر یتیم ہوتے تو ان کے والد اگر فوت ہو جاتے تو یتیم نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو کچھ حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انصار میں سے ایک اوس بن ثابت نامی شخص تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کے انتقال کرنے سے اس کے پیچھے رہ گئے 2 بچیاں اور 2 بچے رہ گئے، اور وہ نابالغ بھی تھے۔ اسی کے ساتھ اس کے 2 چچا زاد بھائی بھی وہاں موقع پر موجود ہو گئے۔ تو وہاں پر خالد اور ارتفا، جو اس کے 2 چچا زاد بھائی تھے، وہ آ کر اپنا حصہ بھی مانگنے لگے۔ پہلے تو ان کا باپ فوت ہوا تھا اوس بن ثابت، تو ان کے بچے اور بچیاں بھی تھی، اب ان کا بھی حصہ دینا تھا، اوپر سے چچا زاد بھائی بھی آ گئے، انہوں نے بھی اپنا حق مانگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں کو جو آ کر آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں یتیم لڑکوں لڑکیوں کے بارے میں، ان کے باپ جس وقت فوت ہو جائے تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ اللہ کریم نے وراثت کا سلسلہ شروع کر دیا، یتیموں کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم فرماتے ہیں للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، والدین چھوڑ جائیں ان میں سے بھی تڑکا ہے، اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ان کے اندر بھی ورثہ اور ترکا ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، صرف مردوں کے لیے حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، بچیوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون مما
مما کلا منہ او کثرا، ان میں سے جو کچھ بھی چھوڑ جائیں چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ان میں سے ان کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے، ان کا ترکہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، جتنیاں بچیاں ہوں جتنے بچے ہوں ان کا حق ہو ان کے برابر برابر دینا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اگلی آیات کے اندر قانون بنا دیا کہ جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کا حقوق ان کا حق کس طرح ادا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر پوری آیت کریمہ نازل کر دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ انشاءاللہ العزیز جس وقت اس آیت کریمہ پر ہمارا درس قرآن آئے گا اس وقت ہمارا یہ سبق اس وقت وہاں پر تفصیل کی جائے گی اس آیت کریمہ کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، والدین اور قریبی رشتہ دار جو اس کے لیے چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما کلا او کثرا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بڑی مالدار ہو جائیداد ہو یا دکانیں ہو یا اپنا مال ہو، کوئی بھی تھوڑا سا مال ہو یا زیادہ ہو سب کے لیے برابر برابر تقسیم ہوگا، نصیبا مفروضا۔ یہ جو حصہ ہے یہ فرض کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، فرض شدہ ہے۔ وَإِذَا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامی والمساکین، اللہ کریم اگلی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں جس وقت کسی آدمی کا کسی بچے کا والد فوت ہو جائے یا کوئی گھر میں سے سربراہ فوت ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں اب اس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ تقسیم ہوتے وقت اگر تمہارے پاس کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اذا حضر القسمۃ، قسمت کے وقت تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربى، قرابت والے رشتہ دار آ جائیں، والیتامی، یتیم آ جائیں، والمساکین، مسکین لوگ آ جائیں، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا۔ تو تمہیں کیا حکم ہے؟ ان کو بھی کچھ دینا ہے، فرزقوہم، ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، من ہو اس مال میں سے اس ترکہ میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اگر کچھ بھی نہ دینا ہو، کوئی مجبوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ دینا ہو تو ان کو نرم لہجے کے اندر سمجھا دیا کرو، یہ نہیں کہ ڈانگیں سوٹے اٹھا کے اس کو کوٹ کے ان کو باہر بھیجا جائے، ان کو نکالا جائے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے یا کوئی یتیم بچیوں میں سے آ جائے اپنا حصہ مانگنے کے لیے، یا اس مرنے والے شخص کی وصیت کے طور پر جو اس نے مقرر کیا تھا اس کی وجہ سے کوئی آ جائے، مسکینوں میں سے کوئی آ جائے تو فرزقوہم منہ، ان میں سے بھی کچھ حصہ دے دیا کرو۔ بہرحال حدیث پاک کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، جس طرح دوسری 2-3 آیتیں ہیں وہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن عباس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 3 احادیث، 3 قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ ایک یہ آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ،
یعنی اگر رشتہ دار قریبی ساتھی تمہارے یتیم مسکین آ جائیں تقسیم کے وقت، ورثہ جس وقت ترکہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکی ہے، حالانکہ منسوخ کوئی نہیں ہوئی۔ منسوخ کہتے ہیں یہ آیت بھی، اور دوسری جو کہتے ہیں کہ استئذان والی آیت جو اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی تھی کہ اجازت لے کر گھروں کے اندر داخل ہوا کرو۔ ایسے ہی لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر گھس جایا کرتے تھے اور کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی، محرم اور غیر محرم کا لحاظ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو جس وقت حکم آیا پھر مسلمانوں کو یہ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو یہ بھی منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی اپنے حکم پر باقی ہے۔ اسی طرح تیسری آیت بھی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قرآن مجید کے اندر آیت آتی ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ انسانوں کے خاندانوں میں تقسیم جو محض تعارف کے لیے اللہ کریم نے نازل کی تھی، اور تعارف کے لیے فلاں قبیلہ فلاں محلے والا، فلاں ذات برادری والا، فلاں یہ ایک محض تعارف کے لیے تھا، مگر لوگوں نے اس کو عزت اور ذلت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس وجہ سے یہ اب منسوخ ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا کہ منسوخ نہیں ہوئی، یہ تینوں آیتیں اپنے حکم پر اسی طرح کارآمد ہیں، یہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ان کا حکم اسی طرح پہلے دن سے ہے جس طرح پہلے دن تھا، آج بھی اسی طرح کا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے جن کے پاس چچا زاد کے بھائی کے بیٹے بھی آ گئے، اوس بن ثابت کے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت کوئی رشتہ دار بھی آ جائے ان کو تھوڑا سا ان میں مال میں سے دے دیا کرو، ہاں اگر ان کو مال نہیں دینا، ان کو ویسے ٹال مٹول کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، خوب کلام اچھی ہو، نرمی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ ان کو ٹال دو، ان کو یہ کہہ دو کہ ہمارا جو ورثہ ہے، جو ترکہ تقسیم کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی بھی مال کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، پسند نہیں ہے ان کو کہ ہم تم لوگوں کو کچھ مال دیں، بلکہ ہم اس لیے مجبور ہیں، ہم دے نہیں سکتے، ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کو بات کہہ دو، مجبوری ظاہر کر دو، معذرت کر لو، ان کو کہو معاف کرو یار، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رسا اس بات پر راضی نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا ہے، یہ اس کے بچوں کا مال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، وہ لوگ جو چھوڑ گئے اپنے پیچھے، یعنی ترکہ چھوڑ گئے، لو تَرَكُوا اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم پیچھے وراثت کا مال، ذریتن ان میں سے اولاد بھی ہو، ذریتن ضعافا کمزور، تو وہ لوگ ان کو چاہیے کہ ڈریں، اللہ کا خوف ان کے اندر ہو، ڈر پیدا ہو جائے۔ کس وجہ سے یہ حکم ان لوگوں کے لیے آیا ہے
جو جس وقت آدمی مر رہا ہوتا تھا، قریب المرگ ہوتا تھا، تو مرض کے اندر مبتلا ہوتی اس کے پاس جاتے تھے، ایک تو تیمارداری کرتے تھے، اس کی بیمار پرسی کرتے تھے، دوسرا اس کو یہ قائل کرتے تھے کہ تو فلاں مال جو ہے فلاں تہائی حصہ مال کا فلاں کو دے دینا، یہ اس کو وصیت کرتے تھے، یہ فلاں کو ابھی سے وصیت کر دے، یہ ابھی سے وصیت کر دے کہ یہ تہائی مال فلاں لے گا، فلاں لے گا، فلاں لے گا، تو یہ ان کو وصیت کرنے کا حکم کرتے تھے۔ تو ان کو یتیم بچوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو کبھی وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اپنا اگر خود مر جاتے اور بعد والے جو اس کا ورثہ جو تھا ترکہ تھا وہ تقسیم کرتے تو پھر وہ تو ایسا نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کو پورا حق دیتے۔ تو پھر ان کو اس بات کے اندر ڈر لینا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ پھر وہ جس وقت اپنے بچوں کے ساتھ وہ ظلم زیادتی نہیں کرنے دیں گے تو وہ یتیم بچوں کے ساتھ کیوں ظلم و زیادتی کرنے دیں گے۔ لہٰذا ان کو تو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا اس وقت، تو پھر اس طرح ان لوگوں کو چاہیے کہ یتیم بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کو غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے مال نہیں دینا کہ باقی سارا تہائی مال دوسروں کو دے دیا جائے اور پیچھے یتیم ورثاء کے لیے بچے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر چھوڑ جائیں ان میں سے ان کے پیچھے کوئی اولاد چھوٹی ہو، کمزور ہو، نابالغ ہو، یتیم اولاد چھوڑ جائے، خافوا علیہم، جس طرح اپنے بچوں کے ڈرتے ہیں کہ ان پر زیادتی نہ ہو، اس طرح ان کو چاہیے کہ یتیم اولاد کے لیے بھی وہ فکر مند ہو جائے۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سدیدہ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا، چاہیے کہ وہ بات ایسی کریں جو سدیدہ سیدھی ہو، صلح پسند بات کریں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو، بحث مقاصہ والی بات نہ ہو، بلکہ نرم لہجے کے اندر ان کو بات کہہ دیں کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پہلے نمبر پر یتیم بچوں اور بچیوں کا حق نکالو، اس کے بعد دوسری جائیداد کو تقسیم کرنا، رشتہ داروں کے اندر بعد میں حصہ دینا، پہلے ان یتیم بچوں اور بچیوں کا حصہ دو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلم و زیادتی کی وجہ سے اپنے پیٹوں کے اندر بھرتے ہیں، کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ، اس کا ایندھن وہ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اتنی سخت وعید ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے جو لوگ یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، جو لوگ مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں، جو لوگ لاچاروں اور بے سہارا لوگوں کا، کمزور اور فقراء غریبوں کا حق مار جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ظلم و زیادتی کی وجہ سے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ان کے پیٹوں کے اندر وہ ان کے مال کھا رہے ہوتے ہیں، وہ زہر تو ان کے مال کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں در حقیقت میں انما یاکلون فی بطونہم نارا، جہنم کا ایندھن اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
اور ان قریب وہ بھڑکانے والی آگ کے اندر داخل ہوں گے، جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ بھڑکانے والی آگ بھڑکنے والی نہیں ہوتی، بعض لوگ مانا کرتے ہیں سیرہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوں گے، نہیں، بھڑکانے والی آگ بھڑکاتی ہے، خود تو بھڑکتی ہے لیکن آگے آدمی والے کو جلاتی ہے، بھڑکاتی ہے، جھلسا دیتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ یتیم بچوں بچیوں کا حق کھاتے ہیں ظلم کر کے، زیادتی کر کے، وہ مال تو ظاہری طور پر کھا رہے ہیں لیکن اصل حقیقت کے اندر وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت کریمہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ آیت کریمہ لباب النقول فی اسباب النزول کتاب کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول حنظلہ بنت شمرو کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو تھی اس آیت کے مصداق یا اللہ ہمیں نہ بنانا، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کو یا اللہ تو ہی انجام کار کو خوب جانتا ہے، اور یا اللہ مظلوموں کو ظالمانہ ظلم سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔